حضرت مولانا سید تاج محمود شاہ بلوٹی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور جلالی بزرگ. ان کی اولاد جو ہے پوتے عزیز احمد شاہ صاحب، نادر شاہ صاحب، ارشد شاہ صاحب، آصف شاہ صاحب، اللہ ان سب کو اپنے بزرگوں کی اس مسند کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. امروڑ شریف میں آپ کبھی سننے جائیں نا تو حضرت کی جو مسجد تھی نا دریا کے کنارے وہ ابھی تک کھڑی ہے. کیونکہ جب انگریزوں نے نہر بنانا چاہی تو انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ مسجد تو لازمی نہر کے اندر آتی ہے تو حضرت کو کسی دوسری جگہ بنا دیں گے. وہاں کا جو کلیکٹر تھا وہ حضور کی خدمت میں آیا. آپ نے فرمایا نہیں، فقیر کی مسجد کو نہ توڑو. وہ گیا، اس نے اوپر اپنے بڑوں کو اطلاع دی کہ وہ تو کوئی اللہ والا عجیب بات نہیں ہے، وہ کہتے میری مسجد کو نہ توڑو. انہوں نے کہا وہ کہتا رہے گا مسجد کو توڑو اور دوسری جگہ اس کو مسجد بنا دو. اور نے کہا چلو ایک دفعہ میں پھر جاتا ہوں. وہاں گیا تو حضرت کے سارے مرید آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھی جان دے دیں گے لیکن مسجد نہیں توڑنے دیں گے. تو کلیکٹر نے آگے کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے غریب مرید اکٹھے کھا لگیں گے تو ایک توپ خانے کا گولہ لگے گا اور جائیں گے، آپ کیسے مقابلہ کریں گے ان کا؟ تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ باورچی خانے سے جا کے ایک بسل لے آؤ. وہ باورچی خانے سے جا کے بسل لے آیا اور میں چھری بھی لے آؤ. چھری لے آیا، آپ نے اس کی اوپر سے گردن کاٹی اور بسل کی اور کہا اس کلیکٹر کو جا کے لے جاؤ اور دکھاؤ. وہ لے گیا، دیکھا تو سارے بسل کٹے ہوئے ہیں. آپ نے تو ایک کاٹا تھا نا. تو آپ نے تو کہا اپنے انگریز کو کہہ دو ایسا رائے کو اگر میری مسجد کو چھیڑا میں یہی بیٹھے تیری گردن کاٹ ڈالوں گا. اس نے پھر ریکویسٹ کی کہ اس کو نہ چھیڑو، یہ کوئی اللہ والا آدمی ہے، یہ جذباتی آدمی ہے، ان کو کچھ نہ کہیں. بہرحال وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کہتے جی کہ طواف کے 7ویں چکر پر رکن یمانی پہ آ کے بھول گئے اور بوسہ لے لیا، ہاتھ بھی لگا، کچھ نہیں ہوا لیکن آئندہ نہ کرو. میری بیوی نے عمرہ کیا، بال کاٹنا بھول گئی، 24 گھنٹے کے بعد کاٹ لیے، بہرحال کوئی دم نہیں الحمدللہ. جب مباشرت نہیں کی کچھ نہیں ہوا تو کوئی دم نہیں. میں نے دوسرا عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، احرام باندھا، بھول کے طواف کے بعد سر منڈوا لیا، صفا مروا نہیں دوڑا، دم پڑ گئے. عبد الخالق صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا منیب الرحمان بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اولاد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے 11 دن تک دعا کرتے رہیں. میں اولاد کے لیے حرم میں دعائیں کرتا رہتا ہوں، اللہ کی مرضی ہے جب چاہیں سنیں. نوح علیہ السلام کی دعا کتنے عرصے کے بعد سنی، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کتنے عرصے کے بعد سنی ہے. تو اس کی مرضی ہے، تم مانگتے رہو، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ میری والدہ نے عمرے کے لیے آنا ہے، ان کو پیشاب کی تکلیف ہے جس کی وجہ سے پیمپر استعمال کرتی ہیں. کوئی بات نہیں، آپ بھی پیمپر استعمال کریں. جراب پہ جو مسح کرتے ہیں حنفی مسلک میں نہیں ہوتا ہے.
کہتے جی ایک شخص عمرہ کرنے کے لیے آیا، مغرب سے پہلے طواف مکمل کیا، مغرب کے بعد صفا مروہ نہیں دوڑا، آپ کا بیان سننے کے لیے آ گیا، بعد میں جا کر اس نے صفا بھی دوڑا اور نمازیں بھی پڑھی، ٹھیک ہو گیا۔ اذہان جعفری اور عالیان جعفری کے لیے اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ رحمت اللہ نے کہا کہ دعا کرے اللہ میرے بیٹوں کو حافظ قرآن بنائے۔ صبح کی 2 سنتیں جو ہیں وہ فرضوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فوراً بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ سورج چڑھنے کے بعد پڑھیں۔ تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ اولاد عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے تو یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں۔ میں نکاح خان ہوں، شیعہ لوگ مجھے نکاح پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں، بہتر ہے کہ تم نہ جایا کرو، کیونکہ ایک شیعہ کے کفر پر علماء کا اتفاق ہے، تو پھر تم کافروں کے نکاح پڑھاؤ گے۔ ہمارے علاقے میں ایک نکاح خان تھے، بڑا عالم، متقی، پرہیزگار، مجھے کسی نے کہا کہ میں نے شیعہ کا نکاح پڑھا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا یار یہ کیا کیا تم؟ انہوں نے کہا جی صحیح میں اپنا نکاح پڑھ کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں پڑھایا، کچھ عرصے کے بعد میں دعویٰ کروں گا میری بیوی ہے مجھے دو۔ ایسا نکاح پڑھا سکتے ہو تو پڑھاؤ۔ بڑے ہنسے۔ بار بار عمرہ نہ کریں، بالکل کریں، یہ غلط کہتے ہیں غریب کو پیسے دے دو۔ تم نے آج تک کتنے غریبوں کو دیے ہیں کہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہو؟ بار بار عمرہ کرنے سے تو غریبی مٹ جاتی ہے۔ حجج النسک عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، یہ تو حدیث ہے کہ جو غریب ہو نا بار بار عمرہ کرے۔ میری بیوی فوت ہو گئی، میں نے دوسری شادی کی۔ پہلی بیوی کے بچے جو ہیں وہ میری بیوی کی بات نہیں مانتے، فطری بات ہے، اللہ کے بندے، ان کی کوئی حقیقی ماں تو ہے نہیں، وہ ان کو پیسے شیسے دیا کرو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ایک آدمی نے ایک دن طواف کیا، دوسرے دن جا کے صفا مروا تھا، اگر احرام میں رہا، احرام نہیں کھولا، کوئی حرکت نہیں کی، دوسرے دن صفا دوڑا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے سفر کا ارادہ کیا، ابھی چند کلومیٹر سفر کیا، نماز قصر پڑھی، پھر سفر اور نماز کا وقت آ گیا، سفر مؤخر ہو گیا، جو پڑھ لی وہ پڑھ لی۔ عمرہ کیا، سر بھی منڈوایا، غسل کرنے سے پہلے کپڑے پہن لیے، کوئی حرج نہیں، کیوں دبائے؟ میرا نام عطا اللہ ہے، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرا نام احسان اللہ ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میری پوتی کچھ دن پہلے فوت ہو گئی ہے، میرا بیٹا اور گھر والے پریشان ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہاں ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کی اپنی رقم گم ہو گئی ہے، اب وہ محتاج ہے، ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی اماں ان سبز نیلین کے درمیان دوڑی تھی تو آج کل کی عورتوں کو کیوں روکا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک عورت دوڑ کے تمہارا سارا قرضہ اتار چکی ہے۔
میں عمرے پہ آیا ہوں اور میری بہن کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا دے۔ عمیر عزیر اللہ سب کو کامیاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ جس پر قرضہ زیادہ ہے وہ استغفار پڑھے۔ میرا بیٹا بیٹی قرآن حفظ کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ جن کے والدین بیمار ہیں یا کوئی بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ یونس اسما گھر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ نصیب کرے۔ میرا بچہ 6 سال کا ہے، اس کو دینی تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے بیٹے کا نام صوبان ہے، دعا کہ اللہ اس کو حافظ قرآن بنائے۔ یہ جو میرے پاؤں میں پتہ نہیں کہتا ہے کیا تکلیف ہے، وہاں تکلیف ہے تو آپ احرام بنا کے پھر جھوٹ بول کے نیچے کے طواف کی ضرورت کیا ہے، نہ کریں۔ مجھے نماز کے آخری اوقات، اب فجر کی نماز ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے آخری وقت آ جاتا ہے، پڑھ لے تاکہ سورج نہ نکلے۔ اسی طرح مغرب کی نماز سورج ڈوبنے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھیں جلدی، آخر وقت کا انتظار نہ کرتے رہیں۔ میرا نام عبدالجبار ہے، انڈیا سے تعلق ہے، 30 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے جو سیرت الرسول پہ بیان کیا تھا وہ میں سن رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں وہ لکھ کر آپ کے پاس بھیجوں۔ اچھا ہے، جزاک اللہ۔ ہوٹل میں نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، بھئی جماعت حرم اگر نظر آئے تو پھر تو نماز ہو جائے گی، نہ آئے تو پھر وہی اپنی الگ جماعت کرے، ٹھیک ہے۔ بہرحال 1 کا لاکھ جو ہے وہ تو پورے مکے میں ملے گا۔ اقبال کی امی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جس کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو حافظ بنائے۔ مجھے وسوسے آتے ہیں تو آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ صفوں میں اتصال ہونا ضروری ہے، لیکن اگر اگلی صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک ہم یہاں رکھ لیں اور یہاں والے نہیں لے جا سکتے، کیونکہ یہ وقف فی الحرم ہے، حرم کے لیے وقف ہے۔ میں نے صابن سے ہاتھ دھو لیے احرام کی حالت میں، صدقہ کرتے 5-10 ریال۔ ہمارے ساتھ ایک بڑھیا ہے، عمرے کے قواعد پورے کیے بغیر احرام کھول دیا، اس میں دم بھی پڑ گئی اور دوبارہ عمرہ بھی کروائے۔ آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں تو بھائی نہ پیر ہوں نہ بیعت کرتا ہوں، اصولی سی بات ہے۔ کہا کہ بیعت وہ کرتے ہیں جن کو باقاعدہ خلافت کی اجازت ہو بیعت کرنے، ہم نے تو کبھی نہ پیر بنے نہ بیعت کی۔ جب بھی طواف شروع کریں حجر اسود سے شروع کریں۔ 5 بھائی ہیں، 1 کی اولاد ہے، باقی 4 کے لیے اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ رفیق کے بھائی اور دوست کو کینسر ہوگا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی
جو خالص اللہ کے لیے دعائیں ہیں قبول فرمائیں، جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرمائیں۔ آج کل جو غزہ اور فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہودی کر رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے اور اللہ ان یہود کو اپنی قاہرانہ قدرت سے برباد کرے۔ میں حرم سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ، بھئی حرم کے حدود کے اندر رہتے ہو یا باہر؟ اگر اندر رہتے ہو تو پھر عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ باہر نہ جاؤ۔ میں نے ایئرپورٹ سے عمرے کی نیت کی، فلائٹ میں خوشبو والا صابن استعمال کیا، صدقہ کر دیں۔ شاہد کے لیے، مولانا سجاد نعمانی، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا ہو تو احرام دھونا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ محمد سہیل آزاد کشمیر، 12 سال ہو گئے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ بہرحال عورت چلی جائے، عورت کو احرام نہیں باندھنا ہوتا نا، نیچے جا کے طواف کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن، اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا، اللهم لا تجعلنا فتنة للبالغين، لا تجعلنا عقبة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم اهلك اليهود ومن شايعهم من الكفار والمشركين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل